تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی کوئی مصیبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جب میں نے آپ کو دیکھ لیا تو اب میں سکون سے ہوں۔ پھر ایک دوسرا واقعہ یہ تھا کہ بنو عبد الاشحل کے قبیلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بوڑھی ماں نکلی جس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو اور تمام شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری ہو کہ سب شہداء جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اپنے اپنے گھر والوں کی سفارش کی ہے۔ صاحب نے کہا ہم سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس خوشخبری کے بعد کون رو سکتا ہے۔ تو یہ دو واقعات بتائے کہ کس طرح صحابیات جو تھیں ان کو اپنے اولاد وغیرہ کی بھی ایسی محبت نہیں تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ پھر یہ 3 ہجری کا چل رہا ہے نا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، تو اب 3 ہجری میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے۔ تو ان میں سے ایک واقعہ تھا غزوہ حمراء الاسد۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ رات کے وقت مدینے پہنچے، سب زخموں سے چور چور تھے۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ غزوہ احد کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں ابھی باقی ہے، تو وہ یہی حصہ ہے، لیکن صحابہ کرام پھر بھی پرجوش اور باہمت تھے۔ مدینے کے تمام راستوں پر پہرا لگا دیا گیا کیونکہ دوبارہ مدینے پر حملے کا خطرہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی حضرت عمر بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ مدینے سے باہر ملل نامی جگہ کہ میں مدینے سے باہر ملل نامی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سنا کہ کافر پھر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یعنی دوبارہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے واپس ہونے میں جلدی کی ہے، ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اعلان کیا کہ اب ہم ان کے تعاقب میں جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے، بلکہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں گے جو کل احد میں ہمارے ساتھ تھے۔ یہ بھی عجیب بات کہ جو لوگ پہلے ہی زخمی تھے، پہلے ہی تھکن سے چور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لوگ جائیں گے۔ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ زخموں اور تھکاوٹ سے چور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مسلمان حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو کافر روحہ کے مقام پر تھے۔ معبد الخزاعی جو ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے واپسی پر کافروں کو جا کر بتایا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، مسلمان زخمی شیروں کی طرح تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ ڈر گئے اور کسی کو پیسے دے کر پیغام بھیجا کہ کافر بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یعنی اب انہوں نے یہ ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش کی، کسی کو بھیجا کہ ہم بھی ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تاکہ وہ ڈر کے پیچھے واپس چلے جائیں۔ تو جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کافر پھر پلٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ قرآن شریف میں آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا کہ انہوں نے صحابہ کرام جو تھے ایسے موقع پر گھبرائے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہیں کہ وہ تو اور بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کافروں کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو واپس مکی کی طرف فرار ہو گئے اور مسلمان مدینے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو یوں اختتام ہو گیا اس غزوہ احد کا۔ اب ویسے تو مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، لیکن اگر کامیابی اور شکست کو دیکھا جائے تو مشہور تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن شکست کس کو کہتے ہیں اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اس کے لیے کچھ باتوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کافروں نے غلبہ پایا تھا، یعنی شکست یا جیت تو اس کی ہوتی ہے نا جو غلبہ پالے،
تو غلبت انہوں نے نہیں پایا, وہ تو واپس چلے گئے. دوسرا, کیا کافروں کو مال غنیمت ملا؟ مال غنیمت بھی نہیں ملا. تیسرا, کتنے مسلمان قیدی بنائے گئے؟ کوئی بھی مسلمان قیدی نہیں بنایا گیا. چوتھے, کیا مسلمانوں کی عسکری حیثیت تباہ کر دی گئی, یعنی فوجی طاقت ان کی؟ تو نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے؟ تو فاتح تو میدان سے نہیں بھاگتا, اور یہی لوگ واپس لوٹے تھے. کیا مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے؟ نہیں, ان کے حوصلے پست بھی نہیں ہوئے. ان کا اتنا نقصان ہوا, اس کے باوجود دوبارہ سے جنگ کے لیے تیار تھے. اسلامی ریاست کو کیا نقصان پہنچایا گیا؟ ایسا بھی نہیں ہوا. کیا مفتو فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ یعنی کیا جس کو شکست ہو رہی ہے کیا وہ جیتنے والے کے پیچھے جاتا ہے لڑنے کے لیے؟ تو ایسا بھی نہیں ہوتا. اور ہوا ایسا ہی تھا کہ مسلمان اصل میں ان کے پیچھے گئے تھے. ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ ہاں, امیر کی اطاعت نہ کرنے کی غلطی سے وقتی طور پر نقصان ضرور پہنچا. تو یہ جو سال تھا اس میں یعنی 3 ہجری جو تھا, اس میں کچھ احکامات بھی نازل ہوئے اور کچھ اور مختصر واقعات بھی تھے. احکام یہ تھے کہ اب شراب کی حرمت مکمل ہو گئی. پہلے تو شراب جو ہے نا وہ 3 مرحلوں میں مکمل حرام ہوئی تھی, ورنہ ایسا تھا کہ حکم آیا تھا کہ نماز کے وقت, نماز کے قریب اس وقت نہیں جاؤ جب کہ تم نے شراب پی بھی ہو. تو یہ آہستہ آہستہ حکم نازل ہوا. تو لیکن 3 ہجری میں مکمل حرام ہو گئے, اب پی نہیں سکتے. دوسرا جو تھا وہ مشرکات سے نکاح کرنا حرام ہو گیا. اس سے پہلے اجازت تھی لیکن اب مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا. تیسرا یہ تھا کہ قانون وراثت جاری ہو گیا. تو اب یہ قانون وراثت کیا تھا کہ اب وراثت اپنے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو ہو یہ رات, اس سے پہلے اجازت تھی کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے, لیکن اب جو ہے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی. پھر شعبان میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسی طرح اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ ازواج مطہرات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں. باقی ازواج جو تھیں وہ تو زندہ رہی تھیں, لیکن یہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب 4 ہجری شروع ہو گیا, ہجری کا 4تھا سال شروع ہو گیا, اور اس میں واقعہ پیش آیا ایک ایسا جو مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک علاقہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے ہدا. اس علاقے کا دوسرا نام رجیع ہے. یہاں سفیان بن خالد بذلی نامی ایک شخص رہتا تھا. اس نے کافروں کے اشارے پر مسلمانوں سے ایک دھوکہ کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, آپ دین کی تعلیم کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. تو دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ اس طرح رسول اللہ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیں گے, اور ارادہ اس کا جو تھا وہ بہت خطرناک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت اس کے ساتھ روانہ کر دی. جب یہ صحابہ ان کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. صحابہ خالی ہاتھ تھے, وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ نیچے اترو, یعنی صحابہ بلند ٹیلے پر چڑھ گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نیچے اترو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ان کے کہنے پر 3 صحابہ خبیب بن عدی, زید بن وعمہ, زید بن وسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم نیچے اتر آئے, اور باقی نے اترنے سے انکار کر دیا, یعنی 7 صحابہ اوپر ہی رہے. ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اسی مجمع میں ایک بہت بہادر صحابی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ بھی تھے. کافروں نے ان کے سر کی قیمت لگائی تھی. جب وہ ان کی لاش کو لینے کے لیے آئے تو ان کو شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا.
اس طرح ان کی لاش ان کی دست برد سے محفوظ رہی، یعنی وہ لاش لے جانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج کر ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ باقی صحابہ نیچے اترے تو وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد نہیں ہے، اور آگے چلنے سے انکار کر دیا، تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح 2 صحابی رہ گئے۔ تنعیم کے میدان میں لا کر ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ سولی معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، سولی یہ ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کس طرح کراس یا کیلیں لگا دی جاتی ہیں اور ٹانگوں پہ بھی۔ اور شہادت سے قبل خبیب سے ابو سفیان نے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام و راحت سے ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کچھ اشعار پڑھے، اور پھر اپنا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا اور بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاشیں وہیں لٹکی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ جب ان حضرات کا سلام پہنچا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ کون ان کی لاشیں وہاں سے لے کر آئے گا؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے تیار ہوئے، رات کے وقت مکے پہنچے اور ان کی لاشیں وہاں سے لے کر نکلے۔ کافروں کو اطلاع ملی تو انہوں نے پیچھا کیا، ایک مقام پر جا کر آ ملے، آپس میں مقابلہ ہوا۔ ادھر حضرت خبیب کی لاش کو زمین نے نگل لیا، اسی لیے ان کا لقب ہے بلیع الارض، یعنی حضرت خبیب کی لاش کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اس کو زمین نے نگل لیا، اور وہ جو لوگ لاش پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر ایک اور واقعہ تھا اس سے ملتا جلتا، یہ بیر معونہ کا حادثہ کہلاتا ہے، جس مہینے میں رجی کا حادثہ پیش آیا، یعنی اسی مہینے میں اس سے زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نجد کے علاقے سے ابو برا عامر بن مالک نامی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول تو نہیں کی لیکن یہ درخواست کی کہ ہمارا بڑا قبیلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں، ہو سکتا ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد والوں پر اعتماد نہیں ہے، لیکن اس سردار نے بہت اصرار کیا تو آپ نے 70 قرآ یعنی قاری قرآن پڑھنے والے اور اہل علم صحابہ کو منتخب کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بیر معونہ کے علاقے میں ان صحابہ کو گھیر لیا گیا۔ اس ذمہ دار سردار نے کچھ مزاحمت کی، لیکن یعنی بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات نہیں سنی گئی اور ان سب قراء کو شہید کر دیا گیا۔ 2 صحابی عمرو بن امیہ زمری اور منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم جو جانوروں کو چرانے گئے تھے یہ بچ گئے۔ تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کچھ تشویش ہوئی، آ کر دیکھا تو سب ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان مشورہ ہوا تو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اطلاع دینی چاہیے، اس لیے ان شہداء کو چھوڑ کر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ منذر بن عقبہ نے کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہی کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات بھی گئے، ان میں حضرت منذر تو شہید ہو گئے، جبکہ حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہو گئے۔ پھر ان کی بعض لوگوں سے اچھی واقفیت تھی جس کی بنا پر ان کو رہا کر دیا گیا، یعنی کچھ جاننے والے تھے جن کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ مدینے کے قریب پہنچے تو ان کو اسی قبیلے بنو عامر کے 2 شخص نظر آئے،
انہوں نے ان دونوں کو انتقاماً قتل کر دیا. تو اب یہ بدلہ لینے کا موقع ملا تو ان دونوں کو قتل کر دیا. مدینے پہنچ کر دونوں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. آپ رنجیدہ ہوئے اور 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے. اسی واقعے کے اگلے حصے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے میثاق مدینہ کیا تھا، جس کے تحت اب یہ جو کیونکہ 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کا ہم نے پہلے پڑھا تھا، میثاق مدینہ. تو اس کے تحت اگر مسلمانوں پر کچھ تاوان آتا تو یہودی بھی اس میں حصہ ڈالتے تھے. تو حضرت عمرو بن امیہ زمری نے جن 2 اشخاص کو ہلاک کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب وعدہ ان کا تاوان ادا کرنا تھا، اور معاہدے کی روح سے یہودی بھی اس میں حصے دار تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارا اس طرح کا ارادہ ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنا حصہ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے 2 منصوبے بنائے. ایک طرف اب یہ یہود ہے نا، تو یہود کو تو ہم آج کل سمجھ گئے اچھی طرح کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے بظاہر تو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم تاوان کا حصہ بھی ڈالیں گے، لیکن پیچھے سے سازش کر رہے تھے شہید کرنے کی. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہود جو ہیں آپ کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر کچھ بتائے اٹھ کے آ گئے. جو صحابہ آپ کے ساتھ وہاں گئے تھے وہ کچھ دیر تک آپ کا انتظار کرتے رہے، پھر وہ لوگ بھی چلے آئے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سازش کی اطلاع دی اور ان کو ساتھ لے کر یہود بنی نذیر کا محاصرہ کر لیا. 3 قبیلوں کی ہم نے بات کی تھی نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ابھی میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے. ان کو پیغام بھیجا کہ تم کو 10 دن کی مہلت ہے، یہاں سے نکل جاؤ. یہ لوگ تیار نکلنے کے لیے بھی ہو گئے، لیکن مدینے کے منافقین نے کہا کہ مت نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہودی بھی اڑ گئے اور نکلنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک محاصرہ کیا. جب وہ نہ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو آگ لگا دی جائے. جب درختوں کو آگ لگی تو یہ لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں سے نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر تیسرے آدمی کو 1 اونٹ اور اس پر جتنا سامان آ سکتا ہے لے جانے کی اجازت ہے، لیکن اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں. تقریباً 1800 افراد 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر مدینہ منورہ سے نکل گئے. اللہ کرے اسی طرح فلسطین پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں وہ وقت دکھائیں کہ ان کو وہاں سے ذلت کے ساتھ نکلنا پڑے. نکل تو رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن تو اس طرح یہ کچھ واقعات تھے جو 4 ہجری میں پیش آئے تھے. پھر 4 ہجری میں ہی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تھا. اپنے خاندان ہی کے ایک فرد ابو سلمہ سے نکاح ہوا تھا. دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں سے ہیں. سابقین اولین کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے نا لوگ، ان میں سے یہ بھی ہیں، اور ان کا رتبہ سب سے بلند ہوتا ہے کیونکہ شروع میں جو اسلام لائے تھے ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. حبشے اور مدینے کی طرف ہجرتیں کی، یعنی انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں. جمادی الثانیہ 4 ہجری میں ابو سلمہ کا انتقال ہوا، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا. عدت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا. حضرت زینب بنت خزیمہ کا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. ان کا حجرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا گیا. حضرت ام سلمہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہیں، یعنی 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا.
یعنی ازواج مطہرات میں آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ام سلمہ تھیں۔ تو یہ 4 ہجری تک کا کی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اب ہم انشاءاللہ کل سے 5 ہجری کے واقعات پڑھیں گے۔ آج کی حدیث یہ ہے کہ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کراچی پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز لے کے آئے، گھر آ کے دیکھی تو پتہ چلا خراب نکلی، کبھی روزمرہ کی چیزوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی خاص چیز لے کر آئیں اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ واپس کرنے جائیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو مجھ سے خریدا ہی نہیں آپ نے، یعنی وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا ہماری قوم میں بہت ہی عام سی بات ہو گئی ہے، اور حدیث اتنی سخت ہے اس کے بارے میں کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا ہم سب کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ دھوکہ دہی کتنا بڑا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات فرمائی اس کے حوالے سے، اور ہم سب کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے دوستوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہوں، کھیل کود میں ہی دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی سوال ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔